یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکاۃ شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تم معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہو۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی ہے، حضور کا ذکر کیا ہے، نبی پاک کے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا، چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی پاک کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں، اسپیشل میرے لیے وقت نکالے۔ پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو، ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے،
जिंदगी गुजरी हो अली अली करते, फिर मौत से डरे, उम्र भर सैयदना उस्मान गनी की सखावत की बात की हो और फिर जन्नत में जाके उनसे मिलने का शौक पैदा न करे। सारी जिंदगी सैयदना फारूक का अदल बयान किया हो, सारी जिंदगी उनके इंसाफ का तज़किरा किया हो, पूरी उम्मत को बताया हो कि अगर जीना चाहते हो तो उमर के रस्तों पर चलो, और फिर ये मौत से डरे और मर के जनाबे फारूक आजम की ज़ियारत को पसंद न करे। जिसे सिद्दीक की वफाएं याद हो, जिन्हें जनाब अबू बकर सिद्दीक का इश्क याद हो, वो फिर उनकी ज़ियारत ना करना चाहे और सारी उम्र हुजूर की नात पड़ी हो। माना नहीं आता था फिर भी कहा बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालैहि से नहीं तर्जुमा आता था, पर जब भी को पढ़ता था ये भी झूमता था, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन। मैं आपको बताता हूं, तोतला आदमी, तोतला और दीवाना मजसूब बेचारा, समझ नहीं, तोतला बोलना भी ठीक नहीं आता। मुझे नमाज का सलाम फिरा तो वो जल्दी आ गए, वो एक मजसूब आदमी थे, सादे थे, तो सलाम ली तो करने लगे मैं गल करनी सी, तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सादा आदमी है, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कोई नकल तो नहीं उनकी उतार सकता। इस जुबान को हम तोतली नहीं कहते, हम इस जुबान को बिलाली जुबान कहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत जुबान होती है। ये जो तोतले लबो लहजे होते हैं ना, वो जब बच्चा पूरी तौर पे अम्मा नहीं कह सकता, तोतला होता है, तो कोई मजा आता है अम्मा को अम्मा कहलवाने में। जब वो पूरी तौर पर बाप को बाबा नहीं कह सकता और तोतला होता है तो कोई मजा आता है कहने में। वो जब दादी नानी दादा कहता है तो दादे का दिल करता है ये 100 बार कहे, क्योंकि उसे कहना नहीं ना आता, लेकिन उस तोतलाहट में जो इसको लुत्फ आता है। मुझे बड़े लोग आके शेर सुनाते हैं, मैंने बड़े खुशगुलू नात खानों से जिंदगी में सुना है। वो साहब मेरे पास आए और मैंने कहा बाद में मिलेंगे। तू सादा आदमी है, मजसूब है, पूरा शौर नहीं रखता। मुझे कहने लगा मुस्तफा जाने रहमत के बाद, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद, यानी माना ये था कि सलाम के बाद। तो अब बड़े बड़े सुरीले बंदों से भी बंदा सुनता है, मेरा दिल करे, और मैंने जानबूझ के उनसे कहा दोबारा क्या आज जरा, क्योंकि तोतले थे ना। मैंने कहा तो कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद। और मेरे अजीज याद रखो, सारी जिंदगी हुजूर की नातें पढ़ी, नबी पाक के तज़किरे सुने, अब मौत से डर जाए। हालांकि मौत तो एक पुल है, पुल से गुजरेंगे तो सामने अल्लाह का दीदार भी होगा, मदीने वाले की जियारत भी नसीब हो। तो जियारत होगी और हर नजर कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काला जुब्बा वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ये मौत का खौफ निकालने वाली चीजें हैं, डर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मैं उम्मीद की बात करने लगा हूं, चले अब ये बात तो मुश्किल है पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कभी कभी अब्बा जी से मार भी पड़ जाती है बंदे को, घर में को 2-4 लग भी जाती हैं, तो उस वक्त ना जो सबसे बड़ा सहारा किसी को नसीब होता है वो ये होता है कि अल्लाह करे अम्मा घर में मौजूद हो। और मैंने देहातों में कई माएँ ऐसी देखी हैं जो बेटे के हिस्सों की मार खाती हैं। अब्बा ने डंडा ले लिया है बेटे की गलती पे, अब अम्मा बेचारी सामने हो गई है, 2-4 उसने भी खा ली। ये बात आप समझें, मौत का खौफ निकालने के मफहूम में बात करो। अम्मा मौजूद हो ना घर में तो अब्बा सख्ती भी करने लगे तो किसी वक्त एहसास होता है कि जनाब ये सख्ती नहीं होगी क्योंकि मेरी अम्मा, और अम्मा पूरी वकील बन जाती है, कहती तो नहीं पता, वो हो गई गलती, वो फलाने दे मुंडे ने खराब किया है, हालांकि हो सकता है इसने उसको भी खराब किया हो, लेकिन वो अम्मा वकील है, वो वकालत कर रही है और वो बेलौस कर रही है। होता है ऐसे, इस बात को समझ ले अच्छे तौर पर। मौत का खौफ नहीं, डर नहीं, इसलिए कि घर में मां मौजूद हो तो बाप का डर नहीं होता। तो कब्र हशर में तो रसूल करीम मौजूद है, वहां तो नबी करीम मौजूद है, वहां तो अल्लाह करीम अपनी रहमत फरमाएगा बंदों पर। इसलिए खौफ नहीं, पैनिक नहीं, अपनी गलतियों का एहसास जरूर करें, अपने अमाल पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन मौत के खौफ तले दबते ना जाए। इंशाअल्लाह सुबह कयामत करम हो,
میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے, پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت, یہ عطائیں ہوں. اس لیے مومن موت سے ڈرتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری وقت ہے, نزع کا عالم طاری, اور یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی. آپ کی اہلیہ رو پڑی, کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا, سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں, یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی, قبر میں کھلیں گی, مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا, حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو موت تو مقام مسرت ہے, اور اگر یہ مل جائے زندگی میں. ایک بدو ایمان لے آئے, ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی, ابن ماجہ میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا, وہ ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے نا ایک جگہ سے مال غنیمت آیا, تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا. اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا. تو کچھ صحابی تو رو پڑے, عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. حضور نے فرمایا پھر بتائیے, گرچہ حضور جانتے ہیں کس لیے لائے تھے. عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں رب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں. میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا, مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا, جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو. وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے. صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے. تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی. اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے, اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا اس بندے کو نا اس جبے میں کفن دے دو, اس میں اسے کفن دو, اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لائے, موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا, اپنی زندگی کمزور نہ گزارے. مسلمانوں پہ کافر کا روب طاری ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا, کوئی آگے بڑھنا, فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے, ذکر تک نہیں کر رہے, چینل ذکر نہیں کر رہے. اتنا روب, اتنا کفر کا خوف, صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے, مر جائیں گے. تو بستر پہ نہیں مریں گے, بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ. خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے. حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں, مار دوں گا تمہیں. بڑا ظالم آدمی تھا, بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا, کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں, یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے. کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو. تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے, ہنسے. یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو, لبوں پہ تبسم, رقصہ ہو, مسکرائے. جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا, واپس بلایا. کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا ہوں, اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے, تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے. کتنا بے نیاز ہے, تیرے جیسے لوگوں کو مہلت. اور غصے, کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو.
حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو۔ کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز گونجی، فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو۔ میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا میں۔ حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو۔ ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خون بند ہی نہیں ہو رہا۔ ایک طبیب بیٹھا تھا، ہانپتے کامتے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، حجاج کہنے لگا اسے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نہ مرنے والا ہوں وہ تو اتنا خوف میں آتا ہے پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے۔ یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں تھا، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن۔ حجاج بعد میں زندہ رہا ہے 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر۔ طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ میرے عزیز موت سے ڈرے نہیں، بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دیں، یہ مومن کی شان ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دیں تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی، جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو، تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت پر آپ وہ جیکٹ نہیں پہنتے لوہے کی؟ آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں، اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گرے۔ ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو۔ اور جو کہتے کہتے رو پڑے، فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے، فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ قریب ایک بزرگ صحابی اور بیٹھے تھے، فرمانے لگے آپ کی نیت شہادت کی تھی، انشاءاللہ آپ قیامت میں شہیدوں میں کھڑے کیے جائیں۔ تو میرے عزیز خوف نہیں موت کا۔ آخر میں 2-3 گزارشات عرض کرنی ہے۔ ایک تو میری آپ سے گزارش ہے، انہوں نے ابھی تک قرآن مجید کی تلاوت شروع نہیں کی، وہ ابھی سے آج سے 10 منٹ ٹائم ہو تو مسجد میں بیٹھ کے ایک رکوع پڑھ کے جائیں، قرآن مجید نہیں چھوڑ۔ رمضان کا تعارف یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن مجید سے دلچسپی۔ دوسری میری گزارش ہے راشن بانٹنے والوں سے بھی کہ مہربانی کریں لائنوں میں لگانا چھوڑ دیں، اور لینے والوں سے بھی میری عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال عطا کرتا ہے، 3-4 ہزار کے لیے کیوں اپنے آپ کو آپ تکلیف میں ڈالتے ہیں، سارا سال اللہ دیتا ہے۔ اور پھر میری آپ سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ طبیعتوں میں حلم پیدا کریں، بردباری پیدا کریں۔
یہ بڑی ضروری چیز ہے. مثبت سوچیں لائیں, روزہ ہماری تربیت کرتا ہے. اور پھر آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا, رمضان شریف کی مقدس گھڑیوں میں صرف اپنے لیے نہیں سوچیں, امت کے لیے سوچیں, بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. کم از کم دعا مومن کا ہتھیار ہے, وہ تو جم کے کریں اللہ کے حضور. اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و سنت کے اندر کچھ چیزوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور کچھ باتوں کی بڑی مذمت بھی بیان فرمائی ہے. بے باکی اور انتہائی کھلی طبیعت کے درمیان ایک وصف ہوتا ہے جس کو حیا کہتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا فعل بندے سے سرزد ہونے لگے جو قابل مذمت ہو, برا ہو, تو اس کے دل کے اندر جو جھجک پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے. حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان وزادار ہو, بے باک نہ ہو, جو منہ میں آئے کہہ دینے کا عادی نہ ہو, اس کی طبیعت کے اندر, اس کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ ہو, وہ چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر چلنے کا عادی, اس کو باحیا کہتے ہیں. ہمارے زمانے میں اس طرح ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے بعض چیزوں کو تیزی سے پھیلایا ہے. انہوں نے کہا یار تو بول نہیں سکتا تو اپنا حق کیسے مانگے گا, تو بات نہیں کر سکتا تجھے تو سارے دبا جائیں گے. اگرچہ اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بھی حیا نہیں, لیکن یہ کہ کسی کام کی بھی حکمت کو چھوڑ دینا, جو مزاج میں آئے وہ کر دینا, کسی چیز کا لحاظ ہی نہ کرنا, کسی وزاداری کو قائم ہی نہ رکھنا, کسی بڑے کو بڑا ہی نہ سمجھنا, کسی چھوٹے کے مزاج کے لیے اپنے دل میں شفقت ہی پیدا نہ کرنا, اور اپنے لہجے کی سختی اور تلخی اور ترش روئی اتنی زیادہ کر لینا کہ کوئی حد قائم ہی نہ رہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ شغل کے نام پر, مذاق کے نام پر ایسی چیزوں کو پرموٹ کرنا جو شرم و حیا کے بالکل خلاف ہوں, جس سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا ہو کہ وہ کوئی وزادار معاشرہ ہی نہ رہے, اس کو ناپسند کیا ہے قرآن مجید نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, فرمایا بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلا دیں, فحشاء کو عام کر دیں, بری باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلا دیں. کن لوگوں میں؟ فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں. اور قرآن مجید کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں. فرمایا ان الذین یحبون, بے شک وہ پسند کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ بے حیائی پھیل جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں. تو مالک فرماتا ہے لہم عذاب علیم, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قیامت تک انتظار کریں گے پھر انہیں عذاب دیا جائے گا. یہ عذاب کہاں کہاں ملے گا؟ فی الدنیا والآخرہ. جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا, اور عذاب بھی عذاب علیم, دردناک عذاب ہوگا. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. حیا اور وزاداری کو قائم رکھنا. دیکھیں نا, سب سے زیادہ بے نیاز تو اللہ ہے نا, لیکن اگر حضور فرمائیں کہ رب بھی حیا فرماتا ہے, حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. اللہ حیا فرماتا ہے. کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے, رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے. معنی کیا ہوا؟ آپ وزادار رہیں, آپ کے مزاج میں رکھ رکھاؤ ہو. بعض لوگ بعض اوقات ایسی بات بول دیتے ہیں, ایسی بات کر دیتے ہیں, اس طرح کی گفتگو ان سے سرزد ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس بندے کی شخصیت ہے نا, جو اس کی پرسنالٹی ہے, اس کے ساتھ وہ بات میچ نہیں ہوئی. تجھے تو بہت زیادہ خیال والا ہونا چاہیے تھا, تیرے مزاج کے اندر تو بہت زیادہ وزاداری ہونی چاہیے,
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے. لیکن اگلے لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں. فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں. اب اگر میری عمر کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو میرے علم کے تقاضے بھی بڑھ جائیں. میری وفاداری کے وہ حضرت حافظ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کرنے لگے میں نے 20-22 سال کے بوڑھے بھی دیکھے اور میں نے 80-90 سال کے نوجوان بھی دیکھے. حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے عمریں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے وفادار بچپنا ہے طبیعت. ابھی بھی عادات ایسی ہیں کہ جن میں غور کرنے کی ضرورت. اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمریں تھوڑی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے، بعض چیزوں پر اپنے اوپر پابندی کر لی ہے، بعض چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، کچھ معاملات سے بڑی ہمت کر کے بچتے ہیں. پھر انہوں نے نتیجہ نکالا، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بزرگی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، علم اور حلم کے ساتھ ہوتی ہے. علم اور حلم کے ساتھ بزرگی کا تعلق. تو اپنی آنے والی نسل کو وفادار کیا جائے، اس کے اندر حیا پیدا کی جائے، انہیں اس بات کا لحاظ دیا جائے کہ آپ مذاق کریں لیکن اس کی بھی تو حد ہو نا. آپ یقین کریں بعض لوگ دادا کے ساتھ شغل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دادا کے ساتھ اس کا مذاق بنا رکھا، معاذاللہ اپنے والدین کے بارے میں باتیں کر کے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ والدین سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا اس کا مذاق والا مزاج ہے، مجھے بھی معاف نہیں کرتا. تو آپ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ جب یہاں بھی اس کا پردہ قائم نہیں ہے تو پھر اس کا پردہ کہاں قائم ہوگا؟ اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے. وہ لوگ تو وہاں بھی وفادار تھے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے. ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے. آپ کے بڑے بیٹھے ہوں آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں. یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک خاص وفاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں. آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وفاداری ہے، یہ کمال وفاداری ہے. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. یہ جو وفاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے.